نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومه للذین استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون آمنت بالله صدق الله العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہی آیات مقدسات جو احمد عیسیٰ نے پڑھی ہے وہ میں بھی پڑھ رہا ہوں، اس لیے یہ پڑھ رہا ہوں تاکہ تم آپس میں تھوڑا سا مقابلہ یا موازنہ کر لو۔ ایک آدمی کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک آتا ہی نہیں اور مارتا ہے چبڑیاں جبڑیاں زمانے دی چٹ، وہ اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایسے جہل کو تم نے نبی مان لیا، جہل کو تم نے اپنا رہبر مان لیا۔ اور جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر جہل رہبر جہل ہوگا تو اس کے ماننے والے کون سے عالم ہوں گے؟ اس کے ماننے والے بھی ایسے ہوں گے نا، کسی بات کو مذکر کہیں گے۔ اور ذالک الکتاب، وہ کتاب تم بھی وہ کر لو، نہ یہ کرو۔ وہ کرنے میں کوئی اپنا مفہوم اور ترجمہ تو نہیں بدلتا، دور ہے یا نزدیک ہے۔ اللہ سے تو وہ دور ہوگی، ہمارے پاس آ گئی کتاب، وہ قرآن مجید ہمارے پاس آ گئی۔ اللہ نے ذالکہ لکھ دیا، اللہ نے ذالکہ فرما دیا، بلکہ لکھنا تو ہم تھا، ہم نے لکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا دیا۔ جس کا کلام ہے اس نے تو غلطی نہیں نکالی، پھر جو لا رہا ہے ہمارے عقیدے کے مطابق، ہمارے عقیدے کے مطابق جو لا رہا ہے جبریل امین، اس نے بھی غلطی نہیں نکالی، اور جس کی طرف آ رہا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے بھی غلطی نہیں نکالی، نہیں نکالی۔ اگر کوئی ترجمہ یہ کر دیتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی ترجمہ کر دیتا ہے وہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اگلے جملے سارے کے سارے وہ کے ساتھ ہیں۔ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ، اگلا بھی وہ کے ساتھ ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے غیب پر، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں صلاۃ، وہ لوگ قائم کرتے ہیں، جو ایمان لے آئے وہ قائم کرتے ہیں نماز، وہ کے ساتھ ہے۔ جمع مذکر غیب فعل مضارع یقیمون الصلاۃ، یقیمون، اقام یقیم، یقیمان یقیمون، تیسرا صیغہ ہے فعل مضارع کا یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور رب فرما رہا ہے ہم نے جو ان کو رزق دیا، ہم نے جو ان کو رزق دیا،
ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے وہ اسی سے خرچ کرتے ہیں، وہ اسی سے خرچ کرتے ہیں، وہ آ رہا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے جو کچھ محبوب انزل الیک، آپ کی طرف نازل ہوا، الکتاب قرآن مجید آپ کی طرف نازل ہوا ہے، اس پر وہ ایمان لے آئے۔ وما انزل من قبلک، اور محبوب جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی وہ ایمان لے آئے، وہ وبالآخرۃ، آخرت کے دن پر یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، وہ ہے۔ اگر ذالکہ کا معنی تو وہ کر لے گا تو پھر بھی قرآن پاک کا ترجمہ نہیں بدلتا۔ ہاں ہاذا کی تجویز دینا، ذالکہ کی، تلکا کی تجویز دینا، تو تلکا جو ہے لفظ اس کا معنی بھی وہ ہے، لیکن ہے مؤنث کے لیے، اسی کو نہیں پتا، نہ اس کے حواریوں کو پتہ ہے، نہ ہی کیا اس کو بولتے ہیں چوڑ، مہدی آف اسلام، مادی اسلام، اسلام کا مادی پڑھنے جا رہا ہے تو پتہ ہے نہیں، ذالکہ کیوں لگائے، تلکا کیوں نہیں لگا، اور ہاذا کیوں نہیں لگا، ہاذا لگنا چاہیے تھا، ہاذا کیوں نہیں لگا۔ اولئک علی ھدی، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں آ کر سورۃ اعراف میں اس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آیا، اکثر میں اس لیے کہتا ہوں وہ چوڑ اور جہل اجاڈ اتنا ہی کافی ہے سمجھنے والے کے لیے، عقل ہو تو بات سمجھے نا، بات تو یہ ہے عقل والوں کے لیے، العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اور پھر آج کل تو جملے بنانے لگے عربی کا، انا رسول ربکم، انا رسول ربکم، اس طرح کا جملے بنانے والا بھی خدا پر، خدا اس پر اپنی لعنت فرماتا ہے۔ انا رسول ربکم، لو اس کا گرامر جاننے والے سے ترجمہ کرواؤ، جو یہ جملہ بنانے والا ہے، ایسے کسی گرامر جاننے والے کے پاس چلے جائے نا، وہ کہے گا اس جملہ بنانے والوں کو میرے پاس لاؤ، احمد عیسیٰ کو لے جائیں گے تو 100 جوتا مارے گا، اور بغیر تھا، اور تجھے عربی پڑھانے اوپر سے دیکھ کے تو پڑھنی ہی نہیں آتی، اب تو عربی بھی بنانے کا ماہر ہو گیا۔ انا رسول ربکم، دور بیٹے منہ تے لاکھ دی لعنت۔ آج میں اور کچھ گالی تمہیں نہیں نکالتا، اتنا ہی کافی ہے، صرف تیرے حواریوں کو سمجھانا مقصود ہے کہ یہ جہل ہے، اور یہ جہل ہے، جہل تو پھر جہل ہے بابا، جہل تو پھر جہل ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ میں نے آ کے بتایا نا، یہ احمد عیسیٰ نے آ کے بتایا، احمد عیسیٰ چبل کو کیا پتا، تو نے کیا آ کر بتایا؟ یہ 1400 سال سے قرآن پاک بتا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے، دنیا کائنات کو سیدھا راستہ بتا رہا ہے۔ تجھے تو اوپر سے دیکھ کے عربی پڑھنی نہیں آتی، جب پڑھنی نہیں آتی اردو بھی نہیں آتا، تمہارا انجام بھی ٹھیک نہیں ہونا، انجام تمہارا، تم پہ بھی القاریہ آنے والی ہے، القاریہ پڑھنی نہ آئی، اتنی چھوٹی، جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہوتی ہے وہ صورت پڑھنی نہ آئی۔ آج یہاں آج جو ہے نا اس آیا مقدسہ میں لفظ مرسل بھی ہے، مرسل، ارسال سے، وہ میں بات کر رہا تھا گرامر کی۔ اب باب ارسال، باب افعال پہ چلے گی، باب افعال مصدر ارسال، اسی سے ارسلنا
14واں صیغہ بنا. اسی سے فعل مضارع یرسل، یرسل السماء. اب یہ میرا خیال ہے صورت نبا میں ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، میرا ذہن میں نہیں. اسی طرح یرسلون بھی آیا ہے قرآن پاک میں. ارسلنا کا لفظ بہت آتا ہے، ارسلنا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو محبوب مگر تمام کائنات کے لیے رحمت، تمام کائنات کے لیے. اب عالمین اور کائنات میں جو لفظ فارسی کا ہے کائنات، کائنات لفظ فارسی کا عربی کا ہی نہیں، کیونکہ عربی میں کہیں بھی کائنات آپ کو نہیں ملے گا، آپ تلاش کریں آپ کو نہیں ملے گا. کائنات فارسی میں لفظ ہے، فارسی کا لفظ. عالمین عربی میں، کائنات فارسی میں. یہ کائنات کو خدا کہتا ہے. کائنات عربی کا لفظ بھی بن سکتا ہے، کانا فعل ناقص. ماکنون، ماکنانی، ماکنینی، ماکنینا، ماکنونا. آگے مکانتن، مکانتانی، مکانتینی، مکاناتن. یا یہاں لفظ کائنات آتا ہے اس سے، کانا یکون سے، لیکن اصل فارسی کا لفظ یہ کائنات لفظ فارسی کا ہی ہے، لیکن بنائیں تو عربی میں بن جاتا ہے، لیکن صحیح مزہ نہیں آتا کیونکہ لفظ فارسی کا ہے. اب یہاں جو میں اصل بات بتانے والا ہوں کہ قرآن پاک تو اسے پڑھنا نہیں آتا، جو میں نے پچھلی ویڈیوز میں 2 ویڈیوز اسی پہ جاری کی ہیں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے ویڈیو جاری کی ہیں کہ اس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. جب قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، جب قرآن پاک کو جانتا ہی نہیں، اب جو قرآن پاک کی تشریح کرے گا وہ صحیح کرے گا، یہ سوچنا تمہارا کام. قال الملاء، اس کو پڑھتا ہے قال الملاء. اسی طرح یہ لفظ پیچھے آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے یہ ابلیغکم، ابلیغکم پڑھے، ابلیغکم کو ابلیغکم پڑھے. اسی طرح یا قوم اعبدوا اللہ 3-4 مرتبہ پڑھے پھر بھی غلط پڑھے. اور یہاں لفظ بڑے پیارے لفظ یہاں آئے ہیں. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا. پڑھنے ہی نہ آئے، نستکبرون پڑھنا ہے. یا قوم اعبدوا اللہ صحیح طریقے سے ادا نہ کیا جائے. اب بھی تم اس کو اپنا نبی مانو، پھر حیف ہے تم پر. اتنا ہی کافی ہے، آج اتنا ہی کافی ہے. اب یہاں
قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. ارسلا یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، مصدر ارسال سے، باب افعال سے، اس کا مادہ ارسال ہے، اس کی مصدر ارسال ہے، اس کی مشتق ارسال ہے. اب مشتق کا مصدر کا احمد عیسیٰ کو نہیں پتہ، اور اس کا اصل کیا ہے؟ اس کا اصل کیا ہے؟ را سین لام، رسل. اس کا اصل کیا ہے؟ را سین لام، رسل. رسل سے کتنے صیغے بن گئے؟ 28 صیغے فعل ماضی کے، 28 صیغے فعل ماضی کے، اور کوئی تقریباً 100 یا 150 کے قریب فعل مضارع کا، کیونکہ فعل مضارع میں نفی تاکید بلند بھی ہے، نفی تاکید بلند، نفی جہد بلند، نفی تاکید بلند بھی ہے، نفی جہد بلند بھی ہے، امر بھی ہے، نج بھی ہے، اور ہر ایک کے 4 صیغے لگاؤ، ہر ایک کے 4 گردانے، 4 گردانے. مثلا فعل مضارع کی 4 گردانے ہیں. یرسلو فعل مضارع معروف، لا یرسلو فعل مضارع منفی مجہول، لا یرسل. مجہول 2 مجہول کے اور 2 ہی معروف کے، 4 اس کے ہوئے. مجہول سادہ مجہول، منفی اور منفی معروف، منفی مجہول. 4 گردانے یہ بن گئی صرف مضارع کی. فعل مضارع مثبت معروف، فعل مضارع منفی معروف، فعل مضارع معروف مثبت معروف، فعل مضارع مثبت مجہول، مثبت مجہول مثبت معروف. 2 منفی معروف، منفی مجہول. 4 اسی طرح ہر ایک کی 4 گردانے لگائیں تو مضارع میں کتنے ہیں؟ مضارع کے اپنا 4. آگے آ گیا نفی تاکید بلند 4. آگے آ گیا جہد بلند، نفی جہد بلند 4. اور فعل امر 4، فعل نج 4. اب 4 کو 14 پر ضرب دیں، 4 کو 14 پر ضرب دیں تو 14 چوک 56، 14 چوک 56، 56 کو 5 پہ ضرب دیں، 56 کو 5 پہ ضرب دیں تو وہ تقریباً 300 کے قریب یا 300 سے اوپر بن جائے گا. لفظ صرف لفظ 300 الفاظ صرف مصدر ارسال سے بن گئے. اب 300 الفاظ جاننے والا وہ تو قرآن پاک کی تشریح صحیح نہیں جانتا، اور جس کو اوپر سے پڑھنا بھی نہ آئے،
جس کو اوپر سے پڑھنا بھی نہ آئے اب اس کے علم کی کیا بات ہے. ہاں علم تو پھر ٹھاٹھے مارتا ہے نا. میں پھر صحیح کہتا ہوں نا کہ اس کا علم تو پھر آتا ہے نا نذیر کی قبر سے گرامر اچھلے مارتی ہے اور محمد کے فلٹر سے علم اس کے اندر داخل ہوتا ہے. اس لیے اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. ہمیں محمد کے فلٹر سے علم نہیں آتا یا ہمیں اپنے باپ کی قبر سے گرامر نہیں نکلی. ہم نے اساتذہ سے پڑھی ہے, اساتذہ سے رہنمائی لی ہے. اور قرآن پاک پتہ نہیں کتنی ضخیم اور اعلیٰ کتاب ہے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے اس کو سمجھ بھی آتی ہے, اور جو اس سے بغض رکھتا ہے وہ بڑے بڑے عالم بھی مرتد ہو کے مرتے ہیں. جس طرح سلمان رشدی اس کو پڑھ کر بہک گیا, اس نے اس کو شیطانی آیات قرار دے دی. اسی طرح غلام قادیانی بہک گیا, اس نے تھوڑا سا اسے پڑھا اور تھوڑا سا اس کے پاس علم آیا, اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور احمد عیسیٰ کو تو علم بھی نہیں, یہ تو میرے سامنے ہی ایک کیا کہتے طفل مکتب کی طرح ہیں, طفل مکتب کی طرح ہیں. یہ کتاب کے رولے میں پڑا ہوا ہے, اسے کتاب کی بھی ابھی تک کتاب کی سمجھ نہ آئی. یہ کتاب کیا ہے؟ لوگوں کو کہتا ہے کہ ان کو تو قرآن پاک کا پتہ نہیں, ایک آیا کا ان کو پتہ نہیں, ایک آیا کا. اوپر سے دیکھ کر جس حرام زادے کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہ آئے, اوپر سے جس سے لفظ ہی نہ آئے, اس کی قابلیت کا اندازہ کیا ہے. واہ جی واہ, واہ جی واہ. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ علم محمد کے فلٹر سے آیا ہے کہ اوپر سے دیکھ کر قرآن نہیں آتا. یہ ہے محمد کے فلٹر کا علم. اور نذیر کی قبر کی گرامر چھلے مار کے آئی, وہ نیچے سے نکلتی نا, تو نیچے سے احمد عیسیٰ کے داخل ہوتی ہے, اور علم بھی پھر نیچے سے ہی داخل ہوتا ہے. اوپر سے دیکھ کے نہیں آتا, اوپر سے دیکھ کے تو قرآن پاک نہیں آتا. یہ تو تجربہ ہو گیا ہے, اور سننے والوں کو بھی, لیکن جان بوجھ کے وہ بھی اٹکی ہوئے نا, پیسے پوسے لیے ہوں گے, اور شاید ہو سکتا ہے احمد عیسیٰ کے کانے ہوں, اور کانا آدمی حق نہیں بیان کر سکتا. کانا آدمی جس طرح احمد عیسیٰ کانا ہے نا, اسی حق کا پتہ ہی نہیں, حق بیان کر نہیں سکتا. ہاں منہ سے بھونک پڑا سکتا ہے, بھونکا تو ہے ہی نا. قرآن پاک پڑھنا بڑا مشکل ہے. قرآن پاک سیکھے اور اساتذہ کے جوتے کھائے. نبی صاحب, لانتی نبی صاحب, جھوٹے نبی صاحب, مردود نبی صاحب, گدھے کے بچے نبی صاحب. آج اتنا وہ کہتا اتنا ہی کافی ہے. تو کتے کی طرح بھونکتا تو بڑا ہے, اور اس بھونک کو اپنا لوہا بنانے کے لیے کچھ علم تو سیکھ. تو کتابیں اور 10 بھی لکھ لے. ہے تو جاہل, ہے تو پکا جاہل, پکا لوہے پہ لیک, یہ پکی بات ہے. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ, یہ اسے پڑھنا نہیں آیا. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا, کہا تکبر والوں نے, بڑے بڑے امیروں نے کہا, تکبر کیا, من قوم ہی, اسی کی قوم سے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سے انہوں نے کہا
للذین استضعفوا، ان لوگوں کو جو غریب تھے ایمان لے آئے تھے، لمن آمن منہم الکتاب، منہم وہ لوگ جو غریب تھے اور ایمان لے آئے تھے صالح علیہ السلام پر، اتعلمون، کیا تم زیادہ جانتے ہو، انا صالحا، کہ بے شک صالح مرسل ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، من ربہ، اسی کی رب سے، اسی کے رب کی طرف سے، قالو، انہوں نے کہا، ایمان والوں کہا، انا بما ارسل بہ، بے شک ہم اسی کے ساتھ ہیں جو بھیجا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اسی پر ہم ایمان لے آئے، جو مومنون، ہم ایمان لائے جو بھیجا گیا ہے اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، اونٹنی کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام معجزات کے ساتھ آئے، ہاں تو معجزات بھی جب دکھانا پڑتے تھے انبیاء کو تو دکھاتے تھے، اللہ کی قدرت دکھاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ سے پرندوں کی، اللہ نے خود فرمایا پرندے پکڑ، تو شہاب ثاقب پکڑنے بھاگ پڑا ہے، شہاب ثاقب نہ پکڑے جائیں، اور دماغ ہی نہیں مانتا، عقل ہی نہیں مانتی۔ اگر شہاب ثاقب گرے ہیں اور گدھی کے بچے اگر شہاب ثاقب گرے ہیں تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا بڑا معجزہ ہو گیا۔ پرندے تو زمین کے تھے، وہ تو بڑا معجزہ ہو گیا، تو گرنے بھی 4 تھے، تو نے تو بارش پر شہاب ثاقب کی، وہاں تجھے یاد ہی نہ رہا کہ ذکر 4 کا ہے۔ جب 4 کا ہے تو 4 کا ہی رہنے دے۔ آسمان سے شہاب ثاقب گرنے ابراہیم علیہ السلام کا بڑا معجزہ ہے۔ اس سے چھوٹا معجزہ یہ ہے کہ زمینی پرندے پکڑ کے ان کو ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھے، ثم جعل علی کل جبل، شہاب ثاقب کو پہاڑوں پہ نہ رکھے، وہ ٹکڑے کر کر کے رکھے۔ شہاب ثاقب کو پہاڑوں پر نہیں رکھنا، ٹکڑے کر کر کے گوشت کو رکھنا ہے۔ ثم جعل علی کل جبل، اوے چبل، آمد عیسیٰ چبل چگڑ چٹ، ثم جعل علی کل جبل، ہر ایک پہاڑ پہ ٹکڑے کر کے رکھ، ثم ادعوہن، پھر ان پرندوں کو پکار، یاتینک سایہ، وہ دوڑتے آئیں گے تیری طرف، سایہ، دوڑتے آئیں گے، سایہ صحیح کریں گے، یاتینک سایہ، جس طرح جب دنیا میں اسے پکارتے تھے اسی طرح پکارو۔ ثم ادعوہن یاتینک سایہ، یہ پہلے سرہن کر کے گرائے کھڑا، سرہن گرا کر، واہ جی واہ، یعنی شہاب ثاقب اترے۔ لتر مارو ایسے نبی کو، خدا کا خوف کر لو۔ میں پوری ورلڈ کے جتنے بھی جھوٹے نبی ہیں سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا اور میں اس کی کھمب ٹھپوں۔ ہمارے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں، مرزائی سارے آ سکتے ہیں، لائیو آ سکتے ہیں، جو مرزائی چاہے آ جائے۔ یہ تو ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کہ موت سے ہی نہیں باہر نکل سکے مرزائی،
یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بار بار رگڑے رکھتی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مردہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، عیسیٰ علیہ السلام کشمیر میں دفن بھی ہو گئے، اس سے نہیں نکل سکے. نبی کی خاتمیت پر ان کا ایمان کیا ہوگا؟ ان کا مد و جزر عیسیٰ علیہ السلام کے گرد گھومتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے گرد مرزائیوں کا مد و جزر جو ہے نا، مد و جزر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے گرد ہی گھومتا ہے اور انہیں کوئی بات ہی نہیں آتی. آقا علیہ السلام کی حدیث بیان کر دیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وہ قرآن پاک کی آیت بیان کر دیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. یعنی ان کا مد و جزر عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور اس سے حدیثیں ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تشریف لائیں گے. اب فوت کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو تو خود اپنا ایک بندہ ہو کانا گوما اس کو کھڑ لیتی ہیں، کانے گومے کو کھڑ لیتی ہیں، کانے گومے کو کھڑ لیتی ہیں. اب یہی حدیثیں احمد عیسیٰ کھوڑ کر کے قرآن پاک کی آیات لے کر پڑھنی آئے یا نہ آئے وہ علیحدہ بات، اوپر سے دیکھ کر بھی پڑھنی نہ آئے کوئی بات نہیں، یہ علمی حیثیت ہوتی ہے. لیکن ہے نبی، اوپر سے دیکھ کر پڑھنی آئے نہ آئے، ہے نبی. لعنت اللہ علی الکاذبین. اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ چبل کو، چگل کو، چٹ کو، زمانے دی چٹ کو